بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیضان درود و سلام، حصہ سویم، جنت کا پروانہ۔ حضرت سید محمد کردی نے باقیات صالحات میں لکھا ہے، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد، جن کا نام محمد تھا، مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا اور اس پر لکھا ہوا تھا، محمد عالم کو اس علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرف سے پڑھا جائے سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا عمل کیا تھا، تو امی جان نے فرمایا ان کا عمل تھا ہمیشہ کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ کثرت درود نے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت شیخ حسین بن احمد بستامی نے فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں مؤذن صاحب کو دیکھا جو بہت ہی شاندار حالت میں ہیں۔ میں نے سوال کیا، ابو صالح ذرا مجھے اپنے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تاجدار مدینہ کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ آپ کی فضیلت پر کتاب لکھنے والے کو انعام۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں، میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گویا دوزخ میں ہوں اور وہاں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے کہا، اے شیخ احمد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہیں؟ یہ سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں اس کے گھر میں دوزخ میں، جو اس کا ٹھکانہ تھا، داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں کھولتا ہوا گندھک ہے۔ اس عورت نے بتایا، یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیسے ملی، حالانکہ وہ بظاہر نیک آدمی تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مال جمع کیا تھا اور اس میں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں اور وادیاں دیکھی، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا۔ میں نے فرشتوں کو سنا، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تمجید بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اے شیخ تجھے مبارک ہو، تو اہل خیر سے ہے۔ پھر میں نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے پرواز کی تھی، اور وہی عورت کھڑی تھی۔ پھر دروازہ کھلا تو اس کا شور نکلا اور کہنے لگا، ہمیں اللہ نے درود پاک کی برکت اور تیرے سبب سے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ پھر وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچا کہ ایسی بہترین جگہ کسی دیکھنے والی آنکھ نے نہ دیکھی ہو۔ اس میں ایک بالا خانہ دیکھا، اس بالا خانہ پر ایک عورت بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے آٹے کے اندر ایک بال نظر آیا۔ میں نے اس عورت سے کہا، آٹے کے اندر سے بال نکال دو کہ اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ بال میں نہیں نکال سکتی، اسی تو ہی نکال سکتا ہے۔ دراصل یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، اسے چاہے تو نکال دے، چاہے تو رہنے دے۔ عورت کی اس بات پر میں بیدار ہو گیا۔ شفاعت کا سوالی۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کثرت درود پر مرنے کے بعد انعام۔ حضرت شیخ احمد بن منصور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا اور یہی عمل کام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی کثرت کرنے والا مالدار ہو گیا۔ صاحب تحفۃ الاحیار نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ سلامتی کے 3 اصول۔ زندگی اگر مندرجہ ذیل 3 اصولوں کے مطابق گزاری جائے تو واقعی امن و عافیت کا دور دورہ ہو جائے۔ ہمارے پاس اللہ کی عبادت اور درود السلام کے لیے وقت ہی وقت ہو۔ وہ 3 اصول یہ ہیں: نمبر 1 کم بولنا، نمبر 2 کم کھانا، نمبر 3 کم سونا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو زیادہ باتونی ہوتا ہے وہ بارہا پریشانی اٹھاتا ہے، اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتا ہے، کئی بار کہہ کر پچھتاتا ہے اور زیادہ کھانے پینے میں بھی سراسر نقصان ہی ہے۔ ہاضمہ کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور زیادہ سونا تو پھر کھونا ہی کھونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کو آرام دیتی ہے اور دنیا میں رغبت کرنا غم کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے اور دنیا سے بے رغبت ہونا ہر نیکی اور بھلائی کی بنیاد ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف ہے؟ یعنی کس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہے؟ میری عرض سن کر مدنی تاجدار نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ۔ حضرت عمران بن حطان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری کے پاس گیا، انہیں کالی کملی اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، ابو ذر، یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر کے لیے قہر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان تو بنی آدم انسانوں کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، لہٰذا فاقہ بھوک کے ذریعے اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو۔ الرحمن بن موقع روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی برتن جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں۔ اگر پیٹ میں تمہیں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا، 1/3 میں پانی اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھو۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کر دیں۔ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو 1/2 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/2 پانی کے لیے اور 1/2 سانس کے لیے رکھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔